ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ اگست 2025 مضمون فقیر کامل سلطان العاشقین کے تصرفات تحریر سلطان محمد احسن علی سروری قادری خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر فقیر کامل پر صادق آتا ہے کیونکہ جب ایک صادق طالب مولا اپنی ہر خواہش و مرضی کو بلا کر اپنی ہستی کو مٹا کر اور قلب کو عشق حقیقی سے گرما کر فقر میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر نیابت الہیہ کا تاج رکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فقیر کامل کو اپنے تمام خزانوں پر مکمل تصرف عطا فرما دیتا ہے۔ تمام دنیا اس کے دست قدرت میں ہوتی ہے، چاہے تو ایک اشارے سے بادشاہ کو گدا اور گدا کو بادشاہ بنا دے۔ فقیر کامل کے تصرفات کا ذکر کرتے ہوئے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر مالک الملکی صاحب بست و کشاد اور صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ جسے چاہے ملک ولایت عطا کر کے نواز دے اور جسے چاہے معزول کر کے ملک بدر کر دے۔ بحوالہ کتاب عقل بیدار۔ صاحب جذب مالک الملکی فقیر اگر کسی بادشاہ کو جذب کر لے تو وہ تمام عمر کے لیے پریشانی میں مبتلا ہو کر سرگرداں رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فقیر ولی اللہ جو تمامیت فقر پر پہنچ چکا ہو کسی بادشاہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بادشاہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا ایک ہی لمحہ میں فقیر کے در پر حاضر ہو جائے اور غلامی اختیار کر لے۔ پس بادشاہ تابع ہے ولی اللہ کے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر ملک و ولایت کی بادشاہی فقیر کے تصرف میں ہوتی ہے۔ بادشاہ کی کوئی بھی مہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک فقیر ولی اللہ ظاہری و باطنی توجہ نہ فرما دے، چاہے وہ بادشاہ ہزاروں کا لشکر تیار کر لے یا صبح و شام دعوت پڑھتا رہے یا بے شمار سونا چاندی خرچ کر ڈالے۔ بحوالہ کتاب نور الہدا کلاں۔ ذیل میں فقیر کامل سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کے چند تصرفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مرادیں بر آنا۔ فقیر کامل کو امر کن کا تصرف حاصل ہوتا ہے، وہ جس امر کا ارادہ کرتا ہے وہ جلد یا بدیر انجام پا لیتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشدی باشد غنی توفیق تر در حکم طالب می شود آن بحر و بر۔ کامل مرشد غنی اور صاحب توفیق ہوتا ہے، بحر و بر اس کے طالب اور اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ مالک الملکی بود عارف فقیر حق شود بر کل و جز حاکم امیر۔ فقیر عارف مالک الملکی ہوتا ہے، کل و جز کی ہر شے پر اسے حق حاصل ہے کیونکہ وہ ان پر حاکم امیر ہے۔ بحوالہ کتاب نور الہدا کلاں۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کو اللہ تعالیٰ نے کامل تصرفات سے نوازا ہے۔ جو بھی جس دلیل یا نیت سے آپ مدظ اللہ الاقدس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ اپنی جھولی بھر کر لے جاتا ہے۔ بہت سے بے اولاد جوڑے سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیاں بھر دیں۔ بہت سے بے روزگار افراد کو آپ کی دعا سے بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ تھی، جن لوگوں پر جادو یا آسیب کے اثرات تھے، سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی مہربانی سے ان کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کا تصرف لامحدود ہے اور زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ طالبان مولا اور عقیدت مندوں نے جب بھی جہاں بھی اور جس بھی مشکل میں آپ مدظ اللہ الاقدس کو پکارا، آپ نے فوراً ان کی داد رسی کی اور ان کو اس مشکل سے نجات دی۔ فقیر کامل کے لیے خواب و بیداری برابر ہے۔ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس ہر لمحہ اپنے طالبوں کی نگہبانی کرتے ہیں اور انہیں تکالیف اور مصائب سے بچاتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ امیر الکونین میں فرماتے ہیں، فقراء ماضی، حال اور مستقبل کے احوال کی حقیقت جانتے ہیں اور دونوں جہانوں میں موجود اللہ کے خزانوں پر تصرف رکھتے ہیں کیونکہ ان سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا۔ لا یحتاج بے نیاز۔ فقیر کامل ہر شے سے بے نیاز اور مستغنی ہوتا ہے، اس کی نظر میں خاک اور سونا برابر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ بس جس کی نگاہ حق تعالیٰ پر ہو یا جسے معیت حق تعالیٰ حاصل ہو
اس کے لیے دنیاوی مال و متاع کی کیا حیثیت۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس بھی ہر طرح کی حاجت اور طلب سے بے نیاز ہیں۔ آپ کا فرمان ہے، ہم نے اللہ سے کبھی اس کے دیدار اور اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ بحوالہ کتاب تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے کبھی بھی مال و دولت کی نہ تو طلب کی اور نہ ہی پرواہ، بلکہ آپ کے پاس جس قدر بھی مال و متاع تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ابھی بھی جو نذرانے اور عطیات آپ کو پیش کیے جاتے ہیں آپ فوراً ہی تحریک دعوت فقر کے بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فقیر کی صفت لا یحتاج کے متعلق فرماتے ہیں، فقیر حق تعالیٰ کی معرفت کی بدولت لا یحتاج ہوتا ہے۔ وہ کسی سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، جو چیز بھی کسی سے لیتا ہے اللہ سے 10 گنا واپس دلواتا ہے۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلام۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس خود تو لا یحتاج و مستغنی ہیں ہی، تاہم آپ اپنی نگاہ کامل سے اپنے طالبوں کو بھی مستغنی بنا دیتے ہیں تاکہ ان کے دل میں کسی بھی چیز کی طلب اور آرزو نہ رہے، کیونکہ صوفیہ اور فقراء کا نصب العین ہوتا ہے، اللہ بس ما سوا اللہ حوث۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سروری قادری مرشد اس میں اللہ ذات کی حاضرات سے طالب مولا کو تعلیم و تلقین سے نوازتا ہے تو روز اول ہی اس کا مرتبہ اپنے مرتبہ کے برابر کر دیتا ہے، جس سے طالب لا یحتاج اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر حق پر ہوتی ہے اور اس کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہوتے ہیں۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلام۔ تزکیہ نفس اور گناہوں سے نجات۔ دنیوی چکا چوند اور نفسانی بیماریاں نفس کو طاقتور اور سیاح کر دیتی ہیں۔ مرشد کامل کی صحبت ہی نفس کو ان تمام بیماریوں سے نجات دلا کر قلب سے دنیا کی محبت کو دور کرتی ہے۔ مرشد یحیی و یمیت کی صفت کا حامل ہوتا ہے، یعنی قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے۔ اس کے علاوہ نفس بہت سی بیماریوں جیسا کہ حسد، تکبر، غیبت، بغض، کینہ، جھوٹ، چغلی، خود پسندی وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس قدر بھی عبادات کر لی جائیں نفس ان بیماریوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ دوسری طرف دنیا بھی انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا ازلی دشمن شیطان بھی ہمہ وقت مختلف ہیلوں اور چالوں سے انسان کو گمراہ کرنے پر کمر بستہ رہتا ہے۔ نفس، شیطان اور دنیا کے جال سے بچنا صرف مرشد کامل اکمل کی توجہ اور تصرف سے ہی ممکن ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کو گناہ کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام نبیوں، رسولوں، اولیاء اللہ اور صالح لوگوں کے واسطے دے لو، آیات اور روایات سنا لو، یا موت اور قبر کے حالات، منکر نکیر کے سوال و جواب، اعمال نامہ، مسائل فقہ، قیامت کے روز کی نفسا نفسی، پل صراط اور دوزخ کے حالات یاد دلا کر ڈراؤ، یا جنت اور دیدار الہی کی نعمت کے بارے میں یاد کراؤ۔ مگر نفس گناہ سے باز نہیں آتا اور گناہ سے نہیں رکتا، لیکن صرف توفیق الہی اور مرشد کامل اکمل کی بیعت کا وسیلہ نفس کو گناہ سے روک سکتا ہے۔ جس وقت بھی طالب گناہ کرنے لگتا ہے بے شک مرشد کو آگاہی ہو جاتی ہے، وہ گناہ اور طالب کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اور طالب کو الہام یا پیغام رسانی کے ذریعے یا باطنی طور پر ہاتھ پکڑ کر گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وسیلت فضیلت سے بہتر ہے۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ کثیر طالبان دنیا سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی بارگاہ میں آ کر طالبان مولا بن گئے۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے نہ صرف ان کی نفسانی بیماریوں کا علاج کیا بلکہ قلب سے دنیا کی محبت کو بھی نکال باہر کیا، کیونکہ حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ شیطان کی نشست گاہ بن جاتا ہے۔ آفتاب فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی بارگاہ میں جو بھی طالب صدق اور اخلاص نیت سے آتا ہے اس کا نفس چاہے جس قدر بھی فربا اور میلا کچیلا ہو، آپ اپنی نگاہ کامل کی تاثیر سے نفس کا تزکیہ فرما کر طالب کے قلب کو اس طرح پاک اور زندہ کر دیتے ہیں کہ پھر کبھی بھی برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ طالب جب بھی برائی یا گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے آپ مدظلہ الاقدس طالب اور گناہ کے درمیان حائل ہو کر طالب کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ لوح محفوظ فقیر کامل کے نہ صرف مطالعہ میں ہوتی ہے
بلکہ وہ لوح محفوظ پر لکھی تقدیر بھی بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ طالب کے گناہوں کو مٹا بھی سکتا ہے اور انہیں نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں۔ طالب جب سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں جس قدر بھی گناہ کیے ہوں، آپ مدظل الاقدس انہیں گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، جیسے نوزائیدہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور بہت سے طالبوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ مدظل الاقدس کے دست مبارک پر بیعت ہونے کے بعد انہوں نے نہ صرف خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا بلکہ روحانی طور پر خود کو بہت زیادہ قوی اور مضبوط محسوس کیا۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی نگاہ کامل کا تصرف یہ ہے کہ جس طالب پر یہ نگاہ پڑ جاتی ہے اس کے قلب کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کی جگہ عشق حقیقی موزن ہو جاتا ہے اور طالب راہ فقر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ طالب کی نگہبانی، فقیر کامل ہر لمحہ اپنے طالب کی ہر سوچ و خیال سے آگاہ ہوتا ہے، اس لیے طالبوں کو اپنی فکر و پریشانی سے آگاہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے مریدین کا یہ مشاہدہ ہے کہ ان کے اندر جو بھی سوال ہوتا ہے آپ بنا پوچھے اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور طالبوں کی جو بھی پریشانیاں اور فکریں ہوں بنا کہے سلطان العاشقین مدظل الاقدس جان لیتے ہیں۔ آپ نہ صرف مفید مشورے دیتے ہیں بلکہ اکثر طالب کے سوال کیے بنا ہی اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کے ہر حال، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل اور اس کی ہر حالت معرفت و قرب و وصال اور اس کے خطرات، دلیل اور وہم و خیال سے باخبر ہو۔ مرشد کو ایسا ہوشیار ہونا چاہیے گویا طالب کی گردن پر سوار ہو، اور اس قدر ہوشیار ہو کہ طالب کی ہر بات اور ہر دم سے باخبر ہو۔ باوالا کتاب کلید التوحید کلاں، عطائے علم لدنی۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کو اللہ تعالیٰ نے کامل علم عطا فرمایا ہے۔ آپ مدظل الاقدس سے کسی بھی موضوع پر کیسا ہی سوال کیوں نہ کیا جائے، آپ اس کا نہایت ہی مدلل جواب دیتے ہیں، چاہے وہ سوال معیشت کے متعلق ہو یا ثقافت کے متعلق، سیاست کے متعلق ہو یا تاریخ کے، سماجی ہو یا معاشرتی۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کو ہر علم پر عبور حاصل ہے۔ آپ اپنے طالبوں کو بھی علم لدنی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی توجہ اور تصرف سے بہت سے طالب مضمون نگار بن گئے، بہت سے طالب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے مترجم بن گئے، اور بہت سے لوگ شاعر بن گئے۔ اولیاء اللہ کی کتب کو سمجھنے کے لیے ان کے افکار اور نظریات کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس اپنی صحبت سے طالبوں کو ایسا فہم اور بصیرت عطا کرتے ہیں کہ فکر و تصوف کے دقیق نکات کو سمجھنا بھی ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی فہم اور علم کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ فقراء کی نگاہ سے ملتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدیٰ کلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کامل صاحب توجہ کسی جاہل کی جانب جذب تصور سے توجہ فرما دے تو وہ اسی لمحہ علم لدنی اور علم معرفت کا عالم ہو کر عارف عیانی، عارف ربانی اور عارف لاہوت لامکانی بن جاتا ہے۔ اگر کسی عالم کی جانب جذب تصور سے توجہ فرما دے تو وہ اس طرح غرق فنا فی اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسے ظاہری علم رسم و رسوم بالکل یاد نہیں رہتے، حتیٰ کہ وہ الف بے بھی بھول جاتا ہے۔ معرفت الہی کا حصول، ایک انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انجان رہتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی قلبی طور پر اندھا رہے گا اور آخرت میں بھی دیدار الہی سے محروم رہے گا۔ معرفت الہی عطا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر مرشد یا پیر اس درجہ کا حامل نہیں ہوتا۔ بہت سے پیر تو خود بھی معرفت الہی سے محروم ہوتے ہیں، کجا کہ اپنے طالبوں کو معرفت الہی سے روشناس کروائیں۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کامل و اکمل معرفت الہی رکھنے والے ہیں، کیونکہ آپ فقر کے انتہائی مقام اذا تم الفقر فهو اللہ پر فائز ہیں، یعنی جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ پر پہنچنے والا فقیر معرفت الہی میں ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل ہوتا ہے، اور وہی اپنے طالبوں اور مریدوں کو معرفت الہی عطا کر سکتا ہے۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی بارگاہ میں جو طالب معرفت الہی کی طلب لے کر آیا، آپ نے اس کی نیت، خلوص اور عشق کے مطابق اس کے جام کو بھر دیا،
اس کے قلب کو ایسا بیدار کیا کہ وہ ہمہ وقت دیدار الہی میں مستغرق رہنے والا بن گیا۔ معرفت الہی سے اپنے قلوب کو روشن کرنے والے ان طالبوں کو نہ صرف حضور حق حاصل ہو گیا بلکہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری بھی حاصل ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور صحبت سے بڑھ کر ایک عاشق رسول کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کامل فقیر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، مرشد کامل ایک ہی لمحہ میں طالب کو حق تعالیٰ کی حضوری میں پہنچا کر دیدار الہی سے مشرف کر دیتا ہے۔ پھر چاہے زندگی ہو یا موت، طالب کبھی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا۔ فیض اسم اللہ ذات۔ بہت سے سلاسل طریقت میں مریدوں کو بیعت کے بعد مختلف ورد و وظائف دیے جاتے ہیں اور طالب ہمہ وقت ان اوراد میں مشغول رہتا ہے۔ سالہ سال کی اس مشقت کے بعد بھی طالب قلبی اور روحانی طور پر اندھا ہی رہتا ہے۔ نہ تو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، نہ نفسانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ لیکن سلسلہ سرور قادری میں ورد و وظائف اور چلہ کشی کی مشقت نہیں، بلکہ اسم اللہ ذات کا فیض ہے۔ گزشتہ ادوار میں اسم اللہ ذات کا ذکر و تصور کڑی ریاضت کے بعد طالب کو عطا کیا جاتا تھا، تاکہ یہ پرکھا جا سکے کہ طالب اپنی طلب میں صادق ہے بھی یا نہیں۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ بیعت کے پہلے ہی روز اسم اللہ ذات کا ذکر و تصور عطا کرنا شروع کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسم اللہ ذات کی پہلی منزل کا ذکر عطا فرماتے تھے۔ فقر و تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میرے مرشد کامل سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس نے کسی بھی ریاضت اور مجاہدہ کی مشقت میں ڈالے بنا بیعت کے پہلے ہی روز اسم اللہ ذات کی آخری منزل سلطان الاذکار ہو عطا فرمانا شروع کیا۔ صرف ذکر کی اجازت دینا ہی کمال نہیں ہوتا، بلکہ طالب کے اندر اس کے فیوز و برکات کی استعداد پیدا کرنا بھی فقیر کامل کا ہی کمال ہوتا ہے، اور سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس میں یہ کمال بدرجہ اتم موجود ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدا کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، مرشد کامل طالب صادق کو تصور اسم اللہ ذات سے ہر طریق کی توفیق و تحقیق سے نواز دیتا ہے، اسے دائمی مشاہدہ دیدار اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف کر کے صاحب اعتبار بنا دیتا ہے۔ کامل مرشد طالب کو ذکر، فکر، ورد و وظائف اور خلوت نشینی میں مشغول نہیں کرتا، بلکہ توجہ سے ہی اس کے نفس کا خاتمہ کر کے دیدار الہی کی تجلیات و انوار الہی میں غرق کر دیتا ہے۔ مرشد کامل جس طالب کو تصور اسم اللہ ذات کی تلقین فرماتا ہے، اسے فناف شیخ کر کے اپنا وجود عطا کرتا ہے اور مرتبہ نعم البدل پر پہنچا دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ مضمون یہیں تک تھا۔ اب چلتے ہیں استفادہ کتب کی جانب کہ اس مضمون کو لکھنے کے لیے کن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب ہے نور الہدا کلام، کلید التوحید کلام، امیر الکونین، عقل بیدار اور عین الفقر۔ یہ پانچوں کتب تصنیف لطیف ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد آخری کتاب جس سے استفادہ کیا گیا ہے اس مضمون کے لیے وہ ہے تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین، ترتیب و تدوین مسز امبرین مغیث سروری قادری صاحبہ، اور ان سب کتب کو شائع کرنے کا اعزاز سلطان الفقر پبلیکیشنز کو حاصل ہے۔ اگر آپ آن لائن سلطان الفقر کی ویب سائٹ کے ذریعے یہ کتب پڑھنا چاہیں اور اگر آپ کتاب خریدنا چاہیں تو میگزین میں دیے گئے نمبروں میں سے کسی بھی نمبر پہ کال کر کے آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان عثمان صادق کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک نئی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔